میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا، صفحہ 56 تا 57 پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، پوچھا کیا؟ کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، پس وہ رسم موقوف رکھی، یعنی روک دی گئی۔ یہاں دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا، انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں واحد و قہار عز و جل سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے بالکل موقوف یعنی ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ نگاہ نبوت سے فیض و برکت یافتہ، بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن ایمان کی برکات تھی کہ رب کائنات عز و جل نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی۔ تو خلیفہ دوم، جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار سے برسر پیکار رہے، اور شاہ خیر الانام رسول عالی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ کی وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن
شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور گوہر نایاب، فیضان نبوت سے فیضیاب، خلیفہ رسالت مآب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارک کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک پہلو میں آرام فرما ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کے ایام پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی ان کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ پر کہ آپ نے ان مقتدر ہستیوں کے حوالوں سے ان کی سیرت پر قلم بھی اٹھایا، بیانات بھی کیے۔ ایک بڑا پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جاری بھی کیا، کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ نہیں پڑھا پڑھنا چاہیے۔ اسے بڑی پیاری پیاری کرامات اور آپ کا ذکر مبارک ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے رسم بد جاری تھی، اگر ہم جائزہ لیں، غور کریں، تو دور حاضر میں بھی قبیح و ناجائز رسومات یہ زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ خلاف شرع رسومات کہ کوئی اپنے خاندانی روایات کا نام دیتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہیں، بڑے بوڑھوں کا طریقہ ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، معاشرے میں ہمیں رہنا ہے، یہ سب کام کرنا پڑے گا۔ تو آج کی اس طرح کی بے شمار رسومات ہیں کہ جن کی نحوست کے سبب مسلمان پستی و بربادی کے عمیق گڑھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان خلاف شرع رسومات کے سبب امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل ایک زبردست کتاب اسلامی زندگی صفحہ 12 تا 16 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بری رسومات اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کی جو کیفیات بیان فرمائیں، ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو؟ وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت، مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو؟ حکومت ان سے چھینی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا، زمانے بھر کی مصیبت کا شکار آج کے مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور یہ یاد رکھیے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا علاج ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ بسا اوقات علاج کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ جیسا کہ اسی اسلامی زندگی میں ایک تقابل دیا گیا ہے، اس کو بھی سنیے کہ اس تقابل کے ذریعے بھی ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اس قسم کی عادتیں اپنانے سے، اس ٹرین کو اپنانے سے آج ہماری اولاد کا بھی کیا حال ہے۔ کہا گیا کہ ایک بڑے میاں نے اپنے فرزند کو ولایت بیرون ملک
پڑھنے کے لیے بھیجا. ظاہر ہے آج کل کے دور میں بہت فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اولاد کسی بیرون ملک میں، امریکہ میں، یو کے میں تعلیم حاصل کرے گی، اس کا اسٹینڈرڈ لیول اچھا ہو جائے گا، معاشرے میں ہمارا نام، ہماری عزت، ہمارا وقار بڑھ جائے گا. تو لکھا گیا کہ اس بڑے میاں نے اپنے بچے کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا. جب برخوردار فارغ ہو کر وطن آنے لگا تو اس کا وہ بوڑھا باپ استقبال کے لیے اسٹیشن پر گیا. لڑکے نے گاڑی سے اتر کر اپنے باپ سے کہا، ویل بڈھا تو کیسا ہے؟ اب یہ معاشرے کا ایک انداز ہے نا کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو جب اس حالت میں دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا اس طرح. تو اس نالائق بیٹے کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے کچھ. انہوں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، یہ میرا آشنا ہے، میرا جاننے والا ہے. اب بڈھا باپ نے جب یہ سنا تو ظاہر ہے وہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی کہ میری اولاد ہو کر میرے اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے تعارف نہیں کراتا، بلکہ کہتا ہے میرا جاننے والا ہے. تو اس کا دل جل اٹھا اور اس نے اس کے دوستوں سے کہا کہ صاحبوں، میں اس صاحب بہادر کا آشنا نہیں، بس کہ اس کی والدہ کا آشنا ہوں. یعنی اس کا جاننے والا نہیں، اس کی ماں کا جاننے والا ہوں. تو یہ اس جدید تہذیب کی یہ تربیت ہے، اور جس پر امیر اہل سنت نے فی زمانہ بہت کلام کیا ہے. نگران شورا نے کئی بیانات کیے ہیں کہ آج اگر یہ اولڈ ہاؤس جو ہے وہ بنائے گئے، اس کو آباد کون کر رہا ہے؟ آج کل کی اولاد ہی تو ہے جس نے اپنے گھر کو گولڈ ہاؤس بنایا کہ اس گولڈ ہاؤس میں یہ اولڈ مین قبول نہیں ہے، لہذا اپنے اس گولڈ ہاؤس سے اٹھا کر اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آج ہم اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیتے ہیں، اس کو سنتوں بھرے معاشرے میں بٹھاتے ہیں، اس کو ایسے اجتماعات میں شرکت کراتے ہیں، اسے ایسے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کراتے ہیں، تو پھر معاشرے نے ایسے مناظر بھی دیکھے جس کو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان غازی محی الدین عالمگیر اور اورنگزیب علیہ رحمہ کے استاد اور شاہ جہاں کے یہاں بہت اچھی حیثیت سے ملازم تھے. مشہور یہ ہے کہ ایک بار جمعہ کے وقت مولانا کے والد مولانا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد معمولی لباس میں جامع مسجد دہلی میں آئے. اس وقت مولانا شاہ جہاں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ وقت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب والد کو دیکھا پہلی صف سے اٹھ کر بھاگے، اپنے باپ کی جوتیاں اتاری، ان کو صاف کیا، گرد و غبار آپ کے امامے سے جھاڑا، حوض لا کر اپنے والد کو وضو کرایا اور خاص شاہ جہاں کے برابر لا کر بٹھایا اور کہا کہ حضور یہ میرے والد ہیں. نماز کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ ٹھہرو، شاہی مہمان میں انہیں لے جائیں. انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں اس لیے نہیں آیا، میں صرف یہ دیکھنے آیا کہ میرا بچہ آپ کے یہاں رہ کر مسلمان رہا یا بے دین ہو گیا ہے، پہچانے گا یا نہیں. الحمدللہ میرا بچہ مسلمان ہے. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے کہ جو اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں یہ تربیت دلاتا ہے. لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس سے بالکل ورا ہو گئے، ہم بالکل سوچنے پر بھی ذہن نہیں بناتا کہ یار کیا بات ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی. یہ کیا وجہ ہے کہ آج بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر رہا ہے، اس کو گھر سے نکال رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. آج بھائی بہن کے رشتے ٹوٹے، آخر وجوہات کیا ہیں؟ آج رشتہ دار میں وہ محبت نہیں جو اسلام چاہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیوں ایسا عالم ہو گیا کہ آج یہ رشتوں کی محبتیں، یہ پیار، یہ الفتیں یہ قائم نہیں؟ یہ کتابوں کی زینت ہی کیوں بن گئی؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہی دل جلا کر کلام پڑھا جاتا ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن
اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو ہماری ان پستیوں کو، ان کمزوریوں پر ایک کاش ہمیں غور و فکر کرنے کا ذہن بن جائے۔ گران شورا نے ایک بیان کیا تھا، اس میں یہ حکایت سنائی، وہی بات احساس دلانے کے لیے کہ ہم اس چیز کا مطلب ایکسپٹ تو کر لیں کہ یار بات یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں ایک حکیم صاحب کے پاس آئے اور حکیم صاحب سے آ کر کہا کہ حضور چلتا ہوں تو میرا سانس بہت پھول جاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے سانس پھول جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ حضور وہ تھوڑی دیر بات کرتا ہوں تو کھانسی بھی بہت آتی ہے۔ تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ حکیم صاحب پیروں میں بھی بہت تکلیف ہوتی، چلا نہیں جاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے ہے۔ وہ سجھائی بھی صحیح نہیں دیتا ہے، دکھائی بہت کم دیتا ہے، رات کو تو بالکل نظر نہیں آتا۔ وہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب غصہ آنے لگا کہ بعض اوقات تو سن بھی نہیں سکتا ہوں میں۔ وہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب تو بڑے میاں کی گم گئی اور وہ کہنے لگا عجیب حکیم ہو، میں کہتا ہوں میرا سانس پھول جاتا ہے تو کہ بڑھاپا ہے، میں کہتا ہوں میرے پیروں میں درد ہے کہ بڑھاپا ہے، میں کہتا ہوں میری آنکھ میں نظر کم آتا ہے کہ بڑھاپا ہے، میں کہتا ہوں میرا سانس پھول جاتا ہے بڑھاپا ہے، میں سن نہیں سکتا ہوں بڑھاپا ہے، کوئی اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ اب وہ شور مچانے لگے تو حکیم صاحب کہنے لگے یہ جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم آخر کسی بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، میں مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکا، کیا میں اپنی اولاد کو بھی محروم رکھوں؟ مجھ پر جو فرض علوم ہیں وہ میں نہیں سیکھ سکا، کیا میں اپنی اولاد کو بھی ایسے اداروں میں بھیجوں کہ جہاں اس کی وہی بنیاد ڈلے گی جو میری ڈلی تھی؟ جس طرح میری شادی ہوئی، میرے معاملات ہوئے، علم نہیں تھا، گناہوں برا سلسلہ رہا، کیا آج میری موجودگی میں بھی یہ سارے معاملات رہیں گے؟ نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام میں چینج لانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں غور کریں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سنتوں کے سانچے میں ڈھال سکتا ہوں، میں کس طرح اپنے آپ کو راہ سنت پر چلا سکتا ہوں کہ جب اس انداز کو میں اپناؤں گا، جب اس راہ میں چلوں گا تو پھر دیکھیں کہ کیسی برکتیں ملیں گی، کیسا عالم ہوگا کہ جب ہمارا بیٹا بھی عالم دین بنے گا، جب ہمارا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے گا، جب ہمارا بیٹا بھی مفتی اسلام بنے گا، یہ اس صورت سے ہوگا کہ جب کہ میں اپنے بارے میں غور کر کے اپنے معاملات کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی تربیت دیتا ہے، یہی سوچ دیتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، پھر جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا گھر بار ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا پڑوس ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، دنیا بھر ہے، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے مولا مجھے قبول فرما لے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی اسلام کی دولت سے نواز سکتا ہے، اور وہ دین کا کام کرتے ہوئے سرخرو اور بلندی حاصل کر لو، میں وہیں کا وہیں رہ جاؤں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مزید فرماتے ہیں کہ دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا۔ بڑی پیاری بات فرمائی، فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا، ضروری یہ ہے اس کے علاج پر غور کیا جائے۔ علاج کے لیے چند چیزیں سوچنی چاہیے۔ نمبر 1، اصل بیماری کیا ہے؟ نمبر 2، اس کی وجہ کیا، مرض کیوں پیدا ہوا ہے؟ نمبر 3، اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 4، اس علاج میں پرہیز کیا کیا ہے؟ اگر ان 4 باتوں پر غور کر لو تو سمجھ لو
علاج آسان ہے۔ کئی لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے اقوام مسلم کے علاج کا بیڑا اٹھایا، مگر ناکامی ہی ملی۔ اور اللہ کے جس کسی نیک بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو بعض نادان مسلمانوں نے اس کا مذاق اڑایا، زبان تان دراز کی۔ نحوست کیا طاری ہوئی کہ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی، ہماری زندگی اسلامی زندگی نہ رہی۔ ان تمام نحوستوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کا خوف و آخرت کا ڈر نہ رہا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جبھی تو لکھا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ غور کریں کہ ہمارے یہاں آخر وہ کون سی ایسی رسومات ہیں کہ یوں تو اگر اس پہ بیان کیا جائے تو ظاہر ہے ہر معاملے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ چند ایک مفتی صاحب نے وضاحت کی، اس میں سے بھی چند ایک مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بچے کی پیدائش اگر لے لیجئے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر مختلف ملکوں میں مختلف رسمیں ہیں، مگر چند رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً کسی قدر فرق سے ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ مثلا لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بعض لوگ بجائے خوشی کے رنج و غم محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سنیے پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ اب مفتی صاحب جس کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کو یعنی اس کی راحت حاصل کرنے کا ایک مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ رب تعالیٰ کے فضل سے خوش نصیب ہے، کیونکہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ میں اول لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ تو گویا رب تعالیٰ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دی ہے۔ کتنی پیاری، کیسی اگر یہ سوچ ہو تو انسان کیسی راحت حاصل کر سکتا ہے، کیسی مدنی سوچ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کون حاصل کرے؟ یہ وہ حاصل کر سکتا ہے جو ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، یہ وہ حاصل کر سکتا ہے جو ایسے اجتماعات میں آتا ہے، یہ وہ حاصل کر سکتا ہے جو ایسی صحبتیں اختیار کرتا ہے۔ ورنہ معاملہ دیکھ لیں تو ایسے مناظر ہم نہیں دیکھتے کہ اگر آج کسی کے ہاں لڑکیوں کی کثرت ہوتی جائے تو اس نادان مرد پر کتنا افسوس ہے کہ جو اپنے بچوں کی امی کو گھر بھیج دیتا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ لڑکی پیدا ہوئی اس کا کیا بنے گا، جیسے بعض نادان ہوتے ہیں صاحب حیثیت ہوتے ہیں، حج فرض ہو چکا ہوتا ہے نہیں جاتے حج پر، کیوں؟ بچوں کی شادی کرنی ہے۔ بچی کتنی ہے؟ ابھی 2 سال کی ہے۔ ارے 2 سال کی بچی ہے، یہ بڑی ہوگی کہ نہیں تجھے کیا پتا؟ اور پھر اس کے نصیب میں جب رشتہ لکھا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کا رشتہ ہونے پہ، تو کیا نادانی کرتا ہے؟ پھر گھلے جاتے ہیں، 4 بچیاں ہو گئیں، 5 بچیاں ہو گئیں، ان کا کیا بنے گا؟ رشتے کیسے آئیں گے؟ جہیز کیسے ہوگا؟ ارے میرے بھائی تو خود سوچ تو صحیح، تو پالے گا اس کو؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مبلغ نے اس طرح سے کوئی حکایت سنائی کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے تشریف جانے لگے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی قافلوں میں سفر ہوتا ہے تو بعضوں کو جب کہا جاتا ہے تو وہ عذر بیان کرتے ہیں، حالانکہ کسی کی شادی ہو بیماری ہو تو کئی دن چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے جو اس پر فرض ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، کئی فرض علوم سے سیکھنے ضروری ہیں، لیکن نہیں سیکھتا ہے کہ جناب کیا کریں گے، چھٹی کیسے ہوگی، کیا ہوگا۔
تو ان بزرگ علیہ رحمہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ میں تو علم دین پھیلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، تمہیں کتنا خرچہ دے جاؤں؟ تو زوجہ فرمانے لگیں کہ جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے اتنا خرچہ دے جائیں، کہ جو نیک ہو، جو پرہیزگار ہو، علم دین حاصل کیا ہو تو اس کے گھر میں بھی یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو کہ فرمانے لگے کہ زندگی میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ تو زوجہ فرمانے لگی کہ جو زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گا۔ بہت خوش ہوئے چلے گئے۔ کچھ دن بعد پڑوسن آئی، پڑوسن نے آ کر ان کی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارے شوہر تو چلے گئے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کیا دے گئے؟ زوجہ فرمانے لگی کہ گھر سے کھانے والا گیا ہے، گھر سے کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا رب عز و جل تو موجود ہے۔ تو ہم میرے میٹھے ہاں اس کے جو شرعی تقاضے ہیں، جو جانے کے بھی اس کے شرعی تقاضے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں اپنا معاملہ یہ کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات شیطان اس میں آگے نہیں آنے دیتا ہے کہ یہ علم سیکھے گا، اب یہ ٹکرے مار رہا ہے، نمازیں جیسی پڑھ رہا ہے، اس کو پاکی طہارت ہی نہیں آتی، اس کو وضو کرنا ہی صحیح نہیں آتا، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو قرآن ہی پڑھنے نہیں آتا، اس نے بھلے نہ بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، احساس پیدا تو کریں، سوچے تو صحیح، غور تو کریں۔ تو بہرحال اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ ہوتے ہی اسی سبب سے ہیں کہ ہمارے پاس بدقسمتی سے علم نہیں ہوتا ہے۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں پہلے بچے پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے، پھر اور بچوں پر خوشی منائی تو جاتی ہے مگر کم، اس سے بھی آنے والے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے 6 روز تک عورتیں مل کر ڈھول بجاتی ہیں، یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج ہے بعض خاندانوں میں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کا صدقہ ہے کہ جہاں جہاں یوں سمجھے کہ جس گھر میں دعوت اسلامی داخل ہوئی، مدنی چینل داخل ہوا، الحمدللہ یہ بری رسومات کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگر جہاں رشتوں کے معاملات آتے ہیں، رشتے کیے جاتے ہیں، اس میں بھی جو خرابیاں ہوتی ہیں کہ رشتے کرنے کے لیے جو شرعی احکامات ہیں کہ عورت کے معاملات اس طرح دیکھے جائیں، اس کے برعکس معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اگر منگنی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ناجائز رسومات، پھر شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ناجائز رسومات۔ تو یہ سارا ایک ایسا پلندہ ہم اپنا گٹھڑ جو ہے وہ سمجھ ایک طرح سے باندھتے ہیں کہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ گھر جو شادی خانہ آبادی کے نام پر اس کو ایک کارڈ تقسیم ہوئے تھے، لیکن در حقیقت ان بری رسومات کی وجہ سے وہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہو جاتی ہے۔ اکثر طلاقوں کا سلسلہ جہاں ہوتا ہے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی، بے برکتی، یہ سب ہمارے متھے لگتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، شریعت کے تقاضے پورے کریں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عزت وقار یہ سب نصیب ہوگا۔ پھر مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل بیماری تو احکام خدا و سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اب اس مرض کے سبب بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ مثلا مسلمانوں کی بڑی بڑی 3 بیماریاں ہیں۔ اول، روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار، اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ میں رات کو آتا ہوں نا، وہ فریش ہو کے چینلز کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں، مدنی چینل بھی دیکھتا ہوں۔ مدنی چینل میرے یہ ہے کہ مدنی چینل جتنی دیر دیکھتا ہوں معلومات بہت ہوتی ہے، لیکن میں سب چینل دیکھتا ہوں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے عقائد، اس کے معاملات میں اس قدر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بسا اوقات اس کی زبان سے کفر تک جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا، یہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے کہ جو کتاب آئے ہم پڑھ لیں گے، جو بیان کرے سن لیں گے، جس کی سی ڈی ہاتھ میں تھما دی گئی سن لیں گے، یہ نہیں، بلکہ اس کا علاج مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر بد مذہب کی صحبت سے بچو، اور اس عالم حق اور سنی المذہب شخص کے پاس بیٹھو جس کی صحبت فیض اثر سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق
اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیاں، عداوتیں اور مقدمے بازیاں، یہ بھی وہ مسائل ہیں کہ جن کے سبب آج مسلمان ترقی نہیں کر رہے۔ اس کا علاج مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر فتنہ و فساد کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں، ایک غصہ اور اپنی بڑائی، اور دوسرے حقوق شریعہ سے غفلت۔ ہر شخص چاہتا ہے میں سب سے اونچا رہوں، سب میرے حقوق ادا کریں، مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں۔ اگر ہماری تربیت میں سے غرور و تکبر نکل جائے، عاجزی و تواضع پیدا ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ کبھی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ اسلام تربیت دیتا ہے، اور الحمدللہ اس پر امیر اہل سنت کے اتنے بیانات ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، رسالے ہیں، کہ جنہوں نے اس کو پڑھا، جنہوں نے اس کو دیکھا، الحمدللہ وہ گھر گہوارہ سنت بن گیا۔ ناچاکیاں دور ہو گئیں، محبتیں قائم ہو گئیں، کئی سالوں سے بلکہ کئی نسلوں سے جو رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ رشتے جڑ گئے۔ تو اب اس پیغام کو عام کرنا، اس مدنی ماحول سے جب خود کو وابستہ کیا، دوسروں کو بھی وابستہ کرنا، یہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں محبتیں عام کروا دے گی۔ پھر ایک اور مزید بات آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے، جاہل لوگوں کی گھڑی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں، ان بیماریوں نے بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی بے شمار رسمیں ہیں جو ہم اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں، ملک میں پاتے ہیں۔ ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بات وہی آئے گی کہ جب تک میں اس قابل اپنے آپ کو بناؤں، میں اس پر خود اپنے آپ کو بچاؤں، اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالوں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی جب احسن انداز سے ان کی تربیت کرتا جاؤں گا تو ہمارے معاشرے سے یہ ناجائز رسومات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے اس پورے معاشرے کو سنتوں کا آئینہ دار بنا دیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے فاروق اعظم کے فضائل یا امیر اہل سنت نے 8 تحریر فرمائے۔ عمر فاروق کے 8 حروف کی نسبت سے 8 فضائل حضرت عمر بزبان محبوب رب اکبر۔ ایک فرمان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ نمبر 2، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ نمبر 3، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہمیں صدیق اکبر سے پیار ہے، ہمیں فاروق اعظم سے پیار ہے، ہمیں عثمان غنی سے پیار ہے، ہمیں مولا مشکل کشا سے، ہمیں امام حسین سے، ہمیں امام حسن سے، حضرت امیر معاویہ سے پیار ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ 5واں فرمان، وہ شخص یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو کچھ دیر ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نمبر 7، اللہ عز و جل کی پسند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا۔
تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت اللہ علی العالمین، وزیر سید المرسلین، محب المسلمین، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین عز و جل نے عالی شان مرتبہ عطا فرمایا، بہت زیادہ عزت و شرافت اور فضائل و کرامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان کو تسلیم کرنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق جان کر راہ ہدایت کا روشن مینار سمجھنا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب رب دو جہان، شاہ کون و مکان، سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان توجہ نشان ہے، جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، خادم بارگاہ رسالت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی صحابی نے رسول رحمت شفیع روز قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احوال دنیا اور آخرت سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ ہم کو ابو بکر و عمر سے پیار ہے، ہم کو ابو بکر و عمر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے، آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے، دکھی دل کے سہارے، غلامان مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے، حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان سے محبت کرنے کا انعام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور معاذ اللہ آپ سے بغض و عداوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی ذلت و ضلالت ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے، دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگا دے۔ ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔